بہت بڑے لیڈر نے ایک بات کہی، ایک بہت بڑی قوم کا ایک بڑا جانباز لیڈر، اس نے مجھ سے خود ایک بات کہی کہ مولانا صرف ہفتے واری جمعے کا جو آپ کا نظام ہے یہ ہمیں دے دیجئے، چند سال کے اندر پورے عالم پر قبضہ کر کے دکھا دیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہم کو ملا ہوا ہے۔ دنیا کے پاس کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ایک حرف تبدیل نہ ہو سکی ہو۔ یہ معمولی حسد کی بات ہے۔ دنیا کو ہر وقت خطرہ ہے کہ یہ ایسی محفوظ کتاب ہے جس کو بدلنے کی اتنی کوشش کی گئی، جس کو بگاڑنے کی اتنی کوشش کی گئی، نئے نئے ایڈیشن چھپے، نئی نئی تبدیلیاں کی گئی، مگر عجیب معاملہ ہے کہ اس کتاب کے ایک شوشے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہ معمولی دولت ہے جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، مگر ہمیں لکھنؤ میں عیسائیوں کی ایک بہت بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، پوری دنیا سے کرسچینٹی کے مبلغین لکھنؤ میں جمع ہوئے۔ ان میں ایک جرمنی کے مصنف تھے، عیسائی، بہت بڑے عیسائی مبلغ، WC ٹرال ان کا نام تھا۔ میں ان سے پہلے سے واقف نہیں تھا۔ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انگریز وہاں داخل ہوا اور وہ آ کر قریب کی کرسی میں بیٹھ گیا۔ پھر آپس میں بات شروع ہوئی، تعارف ہوا، تب پوری بات معلوم ہوئی کہ دلی میں ایک بہت بڑے کرسچن انسٹیٹیوٹ کا وہ شخص ڈائریکٹر ہے، جرمنی کا رہنے والا ہے، اس نے اردو سیکھی ہے اور ہمارے بعض بزرگوں کی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ملفوظات مولانا الیاس کا ترجمہ اس نے جرمن زبان، اور ہمارے بعض اکابر کے علمی اور فکری مزاج پر اس نے مجھ سے گفتگو شروع کی، تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے کتنا مطالعہ کیا ہے۔ مجھے جو بات یہاں پر سنانی ہے وہ صرف اتنی کہ اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ پوری دنیا سے جو عیسائی مبلغین آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فادرز و بشپس، میں ان کو چاہتا ہوں کہ یہاں اتنا بڑا ادارہ ہے، یہاں آ کر یہ ادارہ دکھاؤں اور ہم لوگ سب دیکھیں اس کو۔ تو میں نے اپنے حضرت محترم صاحب کی خدمت میں گیا، ان کو لے کر تعارف کرایا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ ان کی یہ خواہش ہے، ان کا ضرور آئیں، سب لوگ ہمارے مہمان ہیں، کسی وقت مقرر کر لیا جائے۔ وقت مقرر ہو گیا اور وہ پوری 1-2 بسیں بھر کر وہ سب لوگ آئے اور میرے ہی ذمے کیا گیا کہ میں ان کو پورا ادارہ دکھاؤں، اور ان کے لیے ایک استقبال کی نشست رکھی گئی، ناشتے وغیرہ کا انتظام کیا گیا۔ میں جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ صرف یہ کہ میں ان کو لے کر سب سے پہلے کہاں گیا؟ ندوے کی مسجد میں، جہاں ہزاروں یا سینکڑوں بچے قرآن مجید حفظ کر رہے۔ نہ میں اکیڈمی میں لے کر گیا، نہ میں تحقیقی اداروں میں لے کر گیا، نہ اور لائبریری میں اور کہیں نہیں، سیدھے لے کر گیا میں۔ شروعات جو میں تھی وہ مسجد میں جو بچے حفظ کر رہے ہیں۔ اب وہ کھڑے ہو کر وہ سب 70-80 لوگ، مرد اور عورتیں، وہ عجیب منظر دیکھنے لگے کہ یہ بچے کر کیا رہے ہیں ہل ہل کر۔ تو تھوڑی دیر وہ بہت ہی کھو گئے اس منظر میں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ بچے کر کیا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جب میمورائزنگ قرآن یاد کر رہے ہیں۔ تو پوچھنے لگے کہ کیا ہول قرآن؟ میں نے کہا یہ ہول قرآن۔ ان کی سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ پورا قرآن یہ بچے یاد کر رہے ہیں، پورا قرآن۔ وہ بار بار پوچھنے لگے کہ پورا قرآن یاد کر رہے ہیں، پورا قرآن یاد کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کسی بھی بچے کو بلائیے اور کہیں سے بھی قرآن سننے کی کوشش کیجیے، یہ پورا قرآن یاد کر رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا خالی نہیں ہے، کوئی قصبہ ایسا خالی نہیں ہے، کروڑوں لوگ قرآن مجید یاد کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہالینڈ کی ایک عورت تھی، اس کی زبان سے شاید بے ساختہ ایک جملہ نکل گیا کہ او آئی سی، یہ اس نے جملہ کہا کہ اب میں سمجھی۔ تو میں نے کوریدا کہ کیا سمجھیں آپ؟ تو وہ تو جملہ اتنا تو نکل گیا منہ سے۔ عورت تو بہرحال
چاہے ہالینڈ کی ہو چاہے کچھ ہو، عورت تو عورت ہی ہے، اتنا قابو میں رکھنا اس کے لیے تو بہت مشکل ہے. تو اس کے منہ سے اتنی بات تو نکل گئی، لیکن باقی بات نکلوانے کے لیے مجھے بڑی جدوجہد کرنی پڑی. اور میں نے اصرار کیا کہ نہ، میں اب آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ پوری بات نہ بتائیں مجھ سے کہ کیا سمجھیں آپ. تب اس نے مجبوراً ایک بات کہی کہ اب میں سمجھی کہ اتنی کوشش کے باوجود قرآن بدلا کیوں نہیں جا سکتا. دنیا کی قومیں جو دنیا کی قوموں کے مستقبل کو جانتی ہیں، دنیا کی قوموں کے عروج اور زوال کے اسباب کو جانتی ہیں، وہ قومیں جانتی ہیں، اچھی طرح جانتی ہیں کہ جس قوم کے کا تعلق ایک ایسی کتاب سے قائم رہے جس کتاب کو بدلا نہ جا سکے، اور جس قوم ایک مکمل رہبر سے عشق و محبت والا باقی رہے، جس قوم کا تعلق ہفتے واری اور پنج وقتہ اپنے مرکز سے قائم رہے، جس قوم کا تعلق علم سے قائم رہے، جس قوم کا تعلق اپنے رب سے قائم رہے، اس پر تھوڑے دن کے لیے آزمائش کے اور تکلیف کے حالات تو آ سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اس قوم کو فنا نہیں کیا جا سکتا. اور وہ خوب یہ بات جانتے ہیں کہ آج یہ قوم تھوڑی تھکی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج یہ قوم تھوڑی سی بیمار نظر آ رہی ہے، مگر آج نہیں تو کل کس وقت یہ انگڑائی لے کر کھڑی ہو جائے گی اور پھر ایک مرتبہ خلافت کا دور دوبارہ واپس آ جائے گا. دنیا کو پتہ ہے. اور یہ میں خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں. برطانیہ کا وزیر اعظم گریٹ چرچل وہ برٹش پارلیمنٹ میں ہاتھ میں قرآن لے کر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر چکا کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے دنیا میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے فنا نہیں کیا جا سکتا. جو محبت ایک مسلمان غریب بیوی کو اپنے شوہر سے ہے، جو ایک مسلمان غریب شوہر کو اپنی بیوی سے ہے، وہ محبت نہ صدر امریکہ کو اپنی بیوی سے ہے، نہ صدر امریکہ کی بیوی کو اپنے شوہر سے ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ کتنا منہ یہ مار چکے، کتنا منہ یہ مار چکے. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سب کے سب بے ایمان ہیں، نہ بیوی کو شوہر پر بھروسہ، نہ شوہر کو بیوی پر بھروسہ. وہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کا وفادار بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے. وہاں تو استاذوں کے ہاتھوں شاگردنوں کی عزتیں محفوظ نہیں، وہاں پادریوں کے ہاتھوں چرچ میں جانے والی لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، اور وہاں کوئی جانتا ہی نہیں کہ ایک مرتبہ نکاح کر کے ساری زندگی عہد وفا نبھایا جاتا ہے. لوگوں ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا تحفے ہر وقت ہم کو نصیب ہیں، ہمیں نہیں معلوم. اسی لیے ہم احساس کمتری میں مبتلا ہیں.